ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین صلوات الصلاة والسلام علی وزیرہ وخلیفتہ وابن امیہ وارث علمہ وناصر دینی ومنفذ شریعتی ومروج آقامی ومنجز وقتی وحافظ سری علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین اللہ اکبر فاتح الوحد والبدر والحنین وابر العلام عابل حسن والحسین سید الاولیاء امام الہدا امیر المؤمنین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُعَانِدِيهِمْ وَمُبْغِضِيهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ وافضل ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات ایک دفعہ پھر بھی بلندتر صلوات پڑھو چاہے سارے حضرات اللہم صلی علی محمد و آل محمد لوڈ کم کرو نا پکھے بند کر دے آتا سپیکر چلتی لا الہ تو پڑھ لیا اپنے وجہ تحصیل کا لا الہ تو پڑھ لیا اپنے وجہ تحصیل کا لا الہ کے تحقیقی کے سر ہے شفیل کا لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو لا الہ تو بن گیا گھر اٹھ گیا شفیل کا عظمت زہرا بلند پر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد انتہائی محترم و معزز سامعین دین اسلام چند عبادات اور چند عقائد تے مشتمل ایک مکمل ضابطۂ حیات دا نام ہے اسلام ایک مکمل نظام زندگی اسلام ایک مکمل نظام دین جس کی بنیاد خالق کائنات نے چند عقائد اور چند عبادات تے رکھی ہے
عقائد نو خلاصتاً علماء نے اصول دین دا نام دیتے اور عمل و عبادات نو فروع دین دا نام دیتے۔ اے اصول اور فروع والی تقسیم وہ خالق کائنات دی مقرر کردہ نہیں، کسی نبی و معصوم دی مقرر کردہ تقسیم نہیں، بلکہ علماء نے عقیدہ و عمل دی اصطلاح نو خلاصتاً بیان کرن واسطے عقیدے نو اصول دا نام دیتے، عمل و عبادت نو فروع دا نام دیتے۔ 3 4 5 سال دا بچہ جدہ ابتدا کرے، معلم استاد سربراہ خاندان کوئی دینی ادارے دا سربراہ پہلا درس دیں دے اصول دین 5 اور فروع دین 10۔ یہ تقسیم ہے عقیدہ و عمل دا خلاصہ بیان کرن واسطے۔ اور پھر علماء نے اصول دین دے 2 حصے بیان فرمائے، 3 اصول اسلام اور 2 ہیں اصول ایمان۔ اصول اسلام یعنی وہ عقائد جنہاں دا اقرار کرن والا شخص ہے مسلمان، او دے جو پہلا ہے توحید، اللہ نو وحدہ لا شریک مندہ ہوئے، لم یلد ولم یولد، بے نیاز، ازلی و عبدی، محی و ممیت، خالق و رازق۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ آدم تو لے کے خاتم تک 1.25 لاکھ انبیاء دی معصوم تے زہرا دے بابے نو سردار انبیاء مندہ ہوئے۔ قیامت یعنی اس عقیدہ دا قیل ہوئے جو بساط دنیا لپیٹ کے میدان معشرِ دربار توحید پیشی، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرا برابر نیکی ہے جزا، ذرا برابر برائی ہے سزا، جزا دا نام جنت، سزا دا نام جہنم۔ یہ ہے عقیدہ قیامت۔ اور ان 3 عقائد دا اقرار کرنے والا توحید، نبوت اور قیامت اگر کسی ضرورت دین دا منکر نہیں، ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو چا سارے حضرات۔ ایک دفعہ پھر بھی بلندر صلوات پڑھو چا سارے حضرات۔ اللہ اگر کسی ضرورت دین دا منکر نہیں، توحید، نبوت اور قیامت دا اقرار کرنے والا شیعہ خیر البریہ دی نگاہ مسلمان ہے، اس نو کافر آکھنا جائز نہیں۔ اور انہاں دے دل دے حال نو خدا جان دے، توڑے اور میرے واسطے اس دا زبانی اقرار ہی کافی ہے۔ ایک غزوہ کسی صحابی نے تلوار بلند کی تھی تے مشرک نے پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تے تلوار چل گئی۔ دسن والے دسائے مولا کلمہ پڑھدا رہے، او دے باوجود تلوار۔ پیغمبر اعظم نے فرمائے اندہ اقرار کافی خون بہا ادا کرو۔ صحابی آدھے مولا تلوار دے ڈر تو پڑے، اس پیغمبر فرما رہے ہیں تو کوئی دل دا حال جان دے ہو سکتا ہے حقیقتاً پڑے ہو۔ واسطے فرمایا اندہ زبانی اقرار ہی تیرے واسطے کافی اگر دل دیا گہرائیاں تو نہیں پڑھ رہا تھا، اس دا اور اس دے عبد خالق دا معاملہ تیرے واسطے زبانی اقرار کافی ہے۔ تو توحید، نبوت اور قیامت اگر اس دا اقرار کر دے، کسی ضرورت دین دا بھی منکر نہیں۔ شیعہ دے نزدیک مسلمان ہے، ذبیحہ بھی جائز، ازدواج بھی جائز، معاملہ بھی جائز، بازار خرید و فروخت بھی جائز، کافر آکھنا بھی جائز نہیں۔ لیکن مومن بنن واسطے 3 عقیدے نہیں، مومن بنن واسطے 5 عقائد دا ہونا ضروری۔ جویں اللہ نو وحدہ لا شریک مندے، اس نو عادل بھی مندہ ہوئے، ان دی عدالت دا بھی قائل،
اس بات دا بھی اقرار کرے جو وہ ظالم نہیں، او دا ہر فیصلہ مبنی بر عدالت، توحید دے نال اس دی عدالت دا قائل ہوئے، آدم تو لے کے خاتم تک جویں 1.25 لاکھ انبیاء نو معصوم مندے، علی دے 11 پتران دی عصمت دا قائل ہوئے تے نہ 12 نو کمالات انبیاء دا وارث مندہ ہو۔ اگر توحید نبوت اور قیامت تک محدود ہے تا مسلمان، توحید نال اس دی عدالت، نبوت بعد امامت دا قائل ہے تا مومن۔ ایوہ زہر پاشی کی تھی ویندی یہ جملے دے ذریعے نہ پڑھن والے جاہل نو پتا جو میں کے آخرے ہاں، نہ سنن والے شرفا نو پتا جو کیا زہر گھول رہے۔ عموماً آکھا ویندے بچنا بھئی اس مولوی تو جڑا دے اصول دین ترائے ہن، کہیں بزرگ عالم دین نے اصول دین ترائے قرار نہیں دیتے، اصول دین 5، اصول اسلام ترائے، اصول ایمان 2، اور احسان ہے علماء دا جنہ اصطلاحات دے ذریعے دسائے مسلمان کون ہے، مومن کون ہے۔ یا علی توجہ فرمائیے جناب دے۔ اور فروع دین مل کے شمار چکریے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرہ، امر نہیں، اہن فروع دین یعنی عبادات۔ اور اصول اور فروع دی تقسیم اہم اور مہم دی بنیاد تے نہیں، افضل و مفضول دی بنیاد تے نہیں۔ اس تقسیم دا یہ مطلب نہیں جو اصول اہم ہے تے فروع اتنا اہم نہیں، یا اصول دی عظمت زیادہ تے فروع دی عظمت کم۔ یہ افضل و مفضول اہم اور مہم دی بنیاد تے نہیں، یہ تقسیم لازم و ملزوم دی بنیاد تے۔ لازم و ملزوم تو کیا مراد ہے؟ عقیدہ بغیر عمل دے قبول نہیں، عمل بغیر عقیدہ دے قبول نہیں۔ جو عموماً ایک جملہ کھویں دے بھئی امامت اصول ہے تے نماز فروع ہے، جڑا امامت دا مقام ہے اصول دا و فروع دا نہیں۔ نہ میرے محترم نماز اس دی قبول ہے جڑا 14 دی عظمت دا قائل، امامت دے خالص پن دے عقیدے دا پتہ لکسی جدا دربار توحید چ جھکدا ہوئے۔ افضل و مفضول نہیں، اہم اور مہم نہیں، لازم و ملزوم دی بنیاد تے تقسیم ہے۔ اور علماء نے اس دی مثال بیان فرمائیے، اصول دی مثال ہے بیج، عمل ہے اس بیج تو اگن والا پودا۔ چونکہ عقیدہ ہے زبانی اقرار دا نام، اس زبانی اقرار دے بعد انسان دا عمل دسے سی جو اپنے عقیدے خالص کتنا ہے، سچا کتنا ہے، کھرا کتنا ہے۔ اور مخدوم کائنات بی بی نے جڑا خطبہ فدا کے ارشاد فرمائے دربار نبوی مسجد نبوی دربار صحابہ، جڑا خطبہ بی بی نے ارشاد فرمائے فقط حق نہیں منگیا، فلسفہ شریعت بیان فرمائے، اصول اور فروع علل بیان فرمائے، عقائد نو بیان فرمائے، عبادات نو بیان فرمائے۔ 2 تو 3 گھنٹے درکار ہیں فقط اگر بی بی دا خطبہ ترجمے نال پڑھا جائے۔ ایک اسلام دا خلاصہ بی بی نے بیان فرمائے، کم از کم 19 آیات حسین دی ماں اس خطبہ تلاوت فرمائی، اور اتھے علل و شرائع بیان کر دیا۔ بی بی دو جہان ایک جملہ ارشاد فرمائے، اللہ نے نماز فرض کی تھی تواڈے تکبر نو ختم کرن واسطے۔ یعنی علل و شرائع علت بیان فرمائیے، نماز واجب کیوں، نماز فرض کیوں، فرمائے تواڈے تکبر دے ختم کرن واسطے۔ گویا کہ بی بی فرما رہے ہیں جڑی پیشانی ہوں دے دربار جھک دیئے،
تے سجدہ کر کے بھی اندر اندروں تکبر ختم نہیں ہویا، فلسفہ سجدہ سمجھیا ہی نہیں۔ ورنہ سجدے دا سب تو بڑا پیغام جدے پیشانی زمین تے رکھ چھوڑے تے سبحان ربی العالی دی تلاوت، پھر بھی تکبر کر رہے۔ پھر تکبر دیاں کئی قسمہ، مال تے تکبر، عہدے تے تکبر، جائیداد تے تکبر، حسن تے تکبر، قبیلے تے تکبر، ذات تے تکبر، خطابت تے تکبر، اپنے علم تے تکبر۔ اگر حالے بھی اندروں فرعونیت ختم نہیں ہوئی، بی بی فرما رہے ہیں عظمت سجدہ سمجھیا ہی نہیں۔ اور اسی طرح بی بی نے فرمایا اللہ نے روزہ فرض کیتا ہے توڑے ایمان دے خالص ہوان دا امتحان لین واسطے۔ خالص کتنا ہے اپنے دعوی ایمان ہے؟ اس سارا سال نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، پورے 11 مہینے توحید و نبوت و امامت دے نعرے لگانے والا، گویا کہ بی بی پیغام پہنچا رہے ہیں یکم ماہ رمضان پتہ لگ سی اپنے ایمان خالص کتنا ہے۔ بغیر شرعی عذر دے یکم ماہ رمضان دوپہر دسترخوان تے نظر آئے، مومن نہیں منافق ہے۔ اگر یکم ماہ رمضان روزے نال نظر آئے پتہ لگوے سی دعوے توحید چی سچا ہے، عقیدہ نبوت و امامت بھی سچا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو جو فرمائیے جناب نے مخدوم کائنات میں بھی فرما رہے ہیں اللہ نے روزہ فرض کیتے توڑے ایمان دے خالص ہوان دا امتحان لین واسطے کہ دعوی ایمان خالص کتنا ہے۔ طرز کر رہے ہیں اس عقیدہ بیج دی مثال، عمل اس بیج جو اگن والا پودا، توحید عادل نبوت امامت قیامت دا اقرار کرن والا، دل دا حال تا خدا جان دے ان دے عمل گواہی دے سی جو اپنے ایمان خالص کتنا ہے۔ ہائے اللہ نو وعدہ لا شریک مندے، بے نیاز مندے، عادلی مندے، شادی دے بعد 5 10 15 20 سال اولاد نہیں ہوئی، کہیں جاہل دے آنکھیں لگ کے جنڈیاں دی پوجا کر دے یا اندے کلو منگ دے جندے کلو ابراہیم جیا خلیل منگ دے نظر آن دے۔ کہیں دنیا دور دے آنکھیں لگ کے کہیں چلے کٹن آلے جاہل دا گوڑا پکڑی بیٹھے جو پتر عطا کر یا اندے دربارے جو منگ دے جندے دربارے 120 سال دی عمرے زکریہ بیٹھے منگ دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہاں بھئی ایسا بڑے بڑے لوگ ڈٹھے، نماز بھی ہے، نماز شب بھی ہے، علماء دی بزمج بھی ہیں، مدارس آمد و رفت بھی ہے، لیکن تھوڑی جئی آزمائش آئی، عقیدہ توحید نو چھوڑ دیتا۔ ہاں یہ چلے کٹن آلے دی خوشامد کرنا، اگر مالک نو عادل مندہ ہوئے آتا انج منگے حاج میں 14 درس دے کے گئے، اور اس واسطے 120 سال تک جناب زکریہ عطا نہیں ہوئی اولاد، منگن دا انداز تا قرآن دا سائے، 120 سال دی عمر چاویں زکریہ جے نبی اٹھے تبے موسم پھل پیان، کالا یا مریم انّا لکے ہادا، بطول بیٹا ہے بے موسم پھل کی تھولے نہیں، قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بطول بی بی پیا دینا اللہ نے عطا کی دین، اور جس نو جائے بے حساب رزق عطا کر دے، ہنالے کا دعا زکریہ ربہ، اتھائی اللہ دے نبی دے ہاتھ دعا دے بلند کیتے نو مریم نو بے موسم پھل عطا کرن والی ذات۔
میرا کریم اللہ میں زکریا سوالی ہاں ذریت طیبہ عطا فرما، انکا سمیع الدعا تے دعائیں دے سنن والا بھی تو وہاں پہ فوراً دربار توحید جو آواز آئیے، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، زکریا جڑے سونے رنگ چ منگے جڑے پیارے انداز چ منگے، میرا رحمان دعا قبول کیتی ہے، پتر عطا کرے سا، عام پتر نہیں، نبی معصوم تاج نبوت ٹھہا کے عطا کرے سا، سیدن و حسورا سردار ہو سی، پاک دامن ہو سی، ان بیٹھے آدھے رب انا یقون لی غلام، مالک کتھو آسی پتر قد بلغنی القبر وامراتی آخر، او میں ضعیف، بیوی ضعیفہ، 120 سال عمر، اولاد دی رت گزر گئی، اولاد دے موسم گزر گئے، فوراً دربار توحید جو آواز آئیے، زکریا جدا میں عطا کرن تے آواں، نہ رت دا محتاج نہ موسم دا محتاج نہ اسباب و عوامل دا محتاج، ہائیں زکریا جڑا بغیر ماں باپ دے آدم پیدا کر سکدے، جڑا آدم چو وجود چلیا کے تینجے زکریا نبی بنا سکدے ہو، بڑھاپے چاہو اولاد عطا نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر۔ ہاں جدا بے اولادی دے موسم آئے وقت پتہ لگ سی توحید خالص کتنا ہے، کہیں دنیا دار دے دروازے تے جھک دے یا 14 دا وسیلہ دے کے ان دی بارگاہ چو منگ دے جائیں بغیر ماں باپ دے آدم خلق فرمائے، سوڑے ہاں تو تجیب حالت، نماز بھی ہے، تات الحنق بھی ہے، امامہ بھی ہے، بزم علماء بھی ہے، مدارس نال حمد و رفت بھی ہے، احتیاط ہی بڑی کریں دے، جدا پتر دی شادی ہوئی ہے ڈھول تے کنجر، آئے وقت بندہ آکھے جاؤ شاہ جی یہ تسا کیا کیتے، وہ خان صاحب ملک صاحب تسا تا واجبات دے پابند، او جی کیا کریے، آئے بال دے نان کے نان مندے مامے لیا ان حویلی تیری ہے، گھر تیرے کہنی کیا جرت، پہلے گھر تے دین نافذ کر تاکہ پتہ لگے علی دے غلام دی سیرت کیا، دیاں پتران دے رشتے کریں دے عطا دے، ماما کون ہوں دے، چاچا کون ہوں دے، اولاد میری یہ فیصلہ میں کرے سا، جدا دین دی بات آوے، او جی بال دی ماسی نہیں مندی، بال دا ماما نہ مندہ، حویلی میری، اچھا جنتریاں قبلہ صاحب شاہ صاحب خان صاحب کوئی تاریخ بھی آئے، اے دھی پتر دی شادی کرنی ہے اقرب نہ ہوئے، کوئی نیک دن کوئی اچھا دن، میں آدھرانا حد ہو گئی جدا وگامنے ڈھولیں نچامنے کنجریں، تاریخ ویکھن دا مطلب سب تو بڑی نہ حصہ جدا ہر کام کرنا خلاف شرع ہے، عالم دین کو لوانج کے او جی بڑا اچھا دن ہوئے جی 18 ذوالحجہ ہوئے، عید غدیر ہوئے، 13 رجب ہوئے، 15 شعبان، ایڈی احتیاط تا کر کہ کنیز زہرا دی رخصتی انج کر جو میں پیغمبر زہرا دی رخصتی کی تھی، ہاں ایڈی احتیاط تا کر جو ہر کام شریعت مطابق، ہاں جدا ڈھول جائی نہ حصہ تیرے گھر، جدا شراب و کباب تیرے پتر دی شادی تے، جدا بے حیائی تے بے پردگی کنیز زہرا دی رخصتی تے، اچھا ڈیرے تے میں بڑا خان صاحب بھی ہاں، میں قبلہ صاحب بھی ہاں، میں عالم دین بھی ہاں، میں طالب علم بھی ہاں، ڈیرے تے بیٹھے ہاں بڑا نازے سفید کاٹن ہی ہے 50 بندہ ہی بیٹھے، میری غیرت دا جنازہ نہ نکل گیا جدا میرے گھر ایک بے حیا غیر محرم میرے پردے داران دی ویڈیو بنا رہے ہوئے، غیرت مک گئی، اللہم صلی علی محمد، سفید کاٹن دا نا تغیور ہومنا نہیں، آئیں دارے تے 50-100 بندہ میرے گوڑے پکڑیں دا بیٹھے ہوئے، ایندہ نام تا مقام و مرتبہ نہیں، پیرے گھارج دین نافذ کا، تیری نماز، تیری طاعت الحنق، تیرے واجبات،
ہائے تیری یہ داڑھی دا واجب ادا کرنا، تیرا احتیاط نال زندگی گزارنا، پتہ لگ سی جو دھیاں پتران دی شادی تے پتہ لگ سی اپنے ایمان اچ خالص کتنا۔ اس واسطے جو عقیدہ تا دل دی کیفیت دا نام ہے، تو کتنا توحید دا قائل، تو کتنا نبوت دا قائل، تو کتنا امامت دا قائل، تو کتنا برود معاشر دے سوال تے پیشی دا قائل، اے تیرا کردار دسے سی، اے عمل تو پتہ لگ سی، اے خوشی غمی تو پتہ لگ سی جو آل محمد دے دین نو نظام حیات دے طور تے کتنا نافذ کی۔ شام دے امیر دے غلام تے علی دے غلام دی شادی دے فرق دے پتہ نہ لگے جو آل محمد دی سیرت کیا ہے۔ غیرت دا جنازہ نکل گیا، ایک بے حیا غیر محرم گھرج میرے پردے داران دی ویڈیو بنا رہے، اللہ جانے وہ بے حیا کس کس کمینے دے سامنے وہ ویڈیو پیش کرے، نہ غیرت نہ حیا۔ ہاں کنیز زہرا دی رخصتی کر جمیں پیغمبر عالمین دی عورتان دی سردار بطول دی رخصتی کی دی۔ پردہ، حیا، غیرت، شرافت، ہاں ایک مومن اور مومنہ دی نوی زندگی دی ابتدا آغازی فعل حرام تو ہے، رحمت دی توقع کیسی؟ آغازی فعل حرام تو ہے، خالق کائنات دی مہربانیاں دی توقع کیسی؟ اتواتی کریم ذات نا فرمانیاں کر کے رزق اس ادا کیتا، خرچ شراب تے چکیتا، دولت اس ادا کیتی، خرچ بے حیائی تے چکیتی، ودی تیرا اور میرا رزق بند نس کیتا۔ اس واسطے جو اتنا رحیم ہے وہ اللہ، اتنی رحمان ہے وہ ذات، مہلت دیتی اس مدہ کدی ضمیر زندہ ہو وہ اس تے لگاوے۔ اس واسطے فرمایا عقیدہ مثال بیج، عمل تے کردار اس بیج جو اگن والے پودے دا نام ہے۔ کم از کم اپنے گھر دی چار دیواری، کم از کم اپنے 6 فٹ دے بدن تے تا اسلام نافذ کر، کم از کم اپنے وجود تے تا اسلام نافذ کر، جو پتہ لگے آل محمد دے دین دی حقیقت کیا ہے۔ کم از کم معاشرے فرق تا نظر آوے۔ علماء دی بزمچ بیٹھنا دا مطلب فقط علماء دی مجلس سننا نہیں، جلسہ کرامنا نہیں، پہلے گھر دی چار دیواری تے دین نافذ کر، اپنی اولاداں تے دین نافذ کر۔ خود نماز شب ادا کر رہے ہیں، کم از کم اولاد نو فریضہ واسطے تا جگہ، نماز شب نہیں پڑھ دے، کم از کم نماز صبح واسطے تا اٹھا، کم از کم 17 رکعت واجب دا تا عادی کر، ورنہ معصوم فرمینے بہت سارے ماں باپ ایسے ہیں جڑے اولاد دی وجہ تو جہنم چلے ویسے۔ عرض کر رہا اس عقیدہ اور ایمان آغا محمدی ری شہری نے چند قسم دی حدیث اپنی کتاب تحریر فرمائیاں۔ اسے عقیدہ اور عمل دے حوالے نال ایک جملہ آخری پیغام 7-8 حدیث تحریر فرمائیاں نے کہ برود معاشر پہلا سوال ان ولایتنا ان حبنا اسا 14 دی محبت دے متعلق۔ معصوم فرما رہے ہیں برود معاشر پہلا سوال اسا 14 دی محبت۔ پھر چند حدیث تحریر فرمائیاں نے برود معاشر پہلا سوال نماز دے متعلق۔ ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، نماز قبول باقی اعمال قبول، نماز رد باقی اعمال مردود۔ پھر چند قسم دی حدیث تحریر فرمائیاں نے برود معاشر پہلا سوال مال دے متعلق، حلال ہا یا حرام، اپنا ہا یا پرایا۔ اور اترائی قسم دی حدیث تحریر فرما کے خود آغا نے ایک سوال قائم فرمائے، اگر یہ حدیث درست ہیں نہیں فرمائے پہلا سوال 14 دی محبت، پھر انہا سوالات دینا حدیث دے بارے کیا خیال ہے جیسے فرمائے پہلا سوال نماز دے متعلق، اگر پہلا سوال 14 دی محبت ہے پھر نماز پہلا سوال تا نہ رہا، پھر دوسرا سوال۔ اور اگر یہ حدیث درست ہیں نہیں فرمائے پہلا سوال نماز دے متعلق،
پھر انہاں حدیث دے بارے کیا خیال ہے جنہیں فرمائے پہلا سوال 14 دی محبت، اور اگر وہ حدیث درست ہے جنہیں فرمائے پہلا سوال مال دے متعلق، پھر انہاں حدیث دا کیا بنسی جنہیں بارے فرمائے 14 دی محبت یا نماز؟ کیا تعارض ہے، ٹکراؤ ہے، اختلاف ہے؟ پھر خود فرمایا نے کوئی اختلاف نہیں، ان اترائی قسم دیا حدیث تعارض نہیں، ٹکراؤ نہیں، سمجھان اور سمجھاوان فرق ہے۔ یہ آگا فرمینے میدان ہند ترائے، شعبے ہند ترائے، ایک عقیدے والا میدان، ایک عمل والا میدان، ایک معاملے والا میدان۔ اور آسان الفاظ عرض کرا، ایمانیات، عبادات اور معاملات۔ اگر اترائے حصے سمجھ آ گئے ہوئے انتا ایمانیات پہلا سوال 14 دی محبت، اگر 14 دی محبت رکھ دے پھر نماز دا سوال، اگر ہے ہی دشمن ظاہرہ نماز کیسی؟ اگر ہے ہی آل محمد دشمن نماز کیسی، سوال کیسا؟ اگر ہے ہی مولود کعبہ دی عظمت دا منکر طواف کعبہ کیسا؟ اس واسطے فرمائے ایمانیات دے شعبے پہلا سوال 14 دی محبت۔ اگر 14 دی محبت رکھ دے پھر نماز دا سوال، پھر روزہ دا سوال، پھر حج دا سوال۔ اور یہ بھی مطلب ہے جو ولایت و امامت دا معنی واجبات دی چھٹی نہیں، بلکہ عقیدہ ولایت دا معنی ہے سوال ہی علی والے تو ہے، دشمن آل محمد تو تا سوال ہی نہیں۔ عقیدہ ولایت دا معنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دی چھٹی نہیں، بلکہ اندہ مقصد ہے محبت اہل بیت، قبولیت اعمال دی شرط ہے۔ ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات، بارے دیگر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ چاہ قبلہ دی آمد تک اللہ۔ ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات پڑھو سارے حضرات۔ اس پاسے پکھا نہیں آگے نہیں بولنا ہے، ہاں مختصر نہیں پڑھنا ہے، میں مختصر کے اور خریت۔ فرمایا پہلا بس مختصر آخری جملہ، پہلا سوال عقیدہ و ایمانیات 14 دی محبت رکھ دے، پھر نماز دا سوال، روزہ دا سوال، حج دا سوال۔ اگر عبادات والا شعبہ کامل ہے، ہن مال دے متعلق سوال، جیڑا ہر سال حج اور زیارت کردہ رہے، اپنا مال ہا یا پرایا؟ جیڑا لباس زیب تن کر کے لمبے لمبے سجدے تے تعقیبات، مال حلال ہا یا حرام؟ جیڑے مقام تے پیشانی رکھ کے سجدے دیندہ رہے ہیں، مباح یا غصبی زمین؟ اس سارا دن ذکر مظلوم کربلا کرا جائے، اپنا مال ہا یا یتیم بھتیجی دی دولت دے قبضہ؟ اگر تیرے لباس دے تار تارج کہیں غریب دیاں آئیں ہوئن، اگر تیرے لباس دے تار تارج کہیں یتیم بھتیجے یا بھتیجی دا مال غصب ہوئے، سجدہ کیسا؟ اگر ہے ہی سود اور منشیات دا کاروبار، ذکر مظلوم کربلا کیسا؟ صبح تو لے کے شام تک جلسہ جاری ہے، ہر سال عرفات 40 بھی کربلا ہے، سود دا پیسہ ہے، منشیات دا پیسہ ہے، رشوت دا مال، سارا سال اپنے عہدے تو ناجائز فائدہ اٹھا کے مال حرام اکٹھا کر کے آل محمد دا ذکر کرا رہے، فائدہ کیا؟ پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں، حرامی اس دروازے تے آندہ نہیں، حرام قبول نہیں۔ ضروری نہیں جو تو لمبی عزاداری، لمبا جلسہ، سارا سال عزاداری تے سارا سال کربلا تے حج اور عمرہ، پہلے مال پاک کر، زیادہ نہیں پھردا، رزق حلال جو پانی دا ایک جام عزا خانے دے دروازے تے لے کے کھڑا ہو جا،
کوئی تسا عزادار جو نکلے یہ پانی دا جام چا پلا تے غریب کربلا دی تس نو یاد چا کر جڑا آنسو آ جائے مرحومین دی رونو اسال چا کر عزاداری دا ثواب یقیناً پانی دا یہ ایک جام تیرے مرحومین دی بخشش واسطے کافی ہے واجبات ادا کر محرمات تو بچن دی کوشش کر دین دا احترام کر دین مذاق نہیں علی دی دی چادر قربان کی دی اجرکم اللہ اس دین دی حفاظت واسطے آل محمد گھرانے دیا دو ہستیاں جوانی ضعیف ہوئیں قدر کر اس دین دی پہلی ہستی جڑی جوانی ضعیف ہوئی ہے حسین دی زخمی ماں عمر 18 سال ٹر دی اسا دی ٹیک تے آئی مسلح عبادت دے آویا یا دھیاں دا سہارا یا دائیاں دے آسرے یا اسا دی ٹیک اور شرفا دا مجمع دوئی ہستی جڑی جوانی ضعیف ہوئی ہے باکر دا قیدی بابا ماں 18 سال دی عمر ضعیف پتر 24 سال دی عمر ضعیف ماں نو مسجد دی پیشی موقع گئی پتر نو بازار کھا گئے ہانا عالمین دے سردار 14 معصومین جو 13 دنیا تو ٹر گئے 14واں پردہ غیبت شرفا دا مجمع انہا 13 جو دو ہستیاں ایسی ہیں جنہا جیندیاں موت دی دعا منگی بس آخری جملہ جیون واسطے ہر کہیں دا دل منگ دے ہانا عالمین دے سردار انہا نہیں محبت ہے اجر رسالت لیکن دو ہستیاں جنہاں جیندیاں موت دی دعا منگی ہے پہلی ہستی حسین دی زخمی ماں عمر 18 سال بابے دی قبر دے رو رو کے آکھیا اللہم اجل وفاتی میرا مالک ہون میں دکھاں تو تھک پئی آئی تا کائنات تو اوپرا وسطہ آقا رضا آئی تا جنت دا ٹکڑا لگ دے والی خراسان دا روزہ اٹھا تاریخاں 3 سال امت دا مہمان رہے بغداد دے قیدی دا بچڑا صحابی روایت کر دیں جنا تنہائیاں دے عالم وچ مسلح عبادت دے بوے نا آقا رضا رو رو کے آکھے نا میرا مالک ہون میں رضا دکھاں تو تھک پہ آج 5 رجب منائی بیٹھے نا اسیر بغداد دی شہادت اللہ جانے دکھ کیڑے ہانے 3 سال مسلح عبادت دے موت دی دعا کیوں میں آدھرانا شاید بابے دی قید وطن تو دوری یا معصوم کم بہن دے پند خدا نہ کرے کہنو پردے سج موت آوے لیکن اگر کوئی ٹوری ونجے نا لوگ لکھاں روپے خرچ کر کے جنازے وطن تے لے آن دین کدی سوچے ہی کیوں مقصد دو ہوں دین پہلا مقصد ہوں دے آخری منہ ایک لوائیں دوسرا مقصد ہوں دے قبرہ نال قبرہ بن ونجے نا میں آدھرانا تینوں سجن پیارین بغداد دے قیدی نو اولاد پیاری کوئی نہیں 18 پتر تے انوی دھیاں اٹھا تاریخہ اجر لیے 7ویں آقا دی اولاد نہ کہیں بہن دی قبر بھیرا نال بنی نہ کہیں بھیراؤ دی قبر بہن نال تنہائی اجبے کے سوچیں کتھ مدینہ کتھ کازمین کتھ سامرہ کتھ قم کتھ مشہد وطن مدینہ بابا جنازہ اٹھے تا بغداد پتر آئے تا مشہد دھی آئیے تا قم انج رلیے 7ویں آقا دی اولاد نہ کہیں بہن دی قبر بھیرانال
نہ کہیں بھیرا دی قبر بہن نال میں اداؤں میرا بغداد دا قیدی مولا توڑے مدت مدید دا قیدی ہیں لیکن مولا اتنا ضرور ہے تیرے نال دھیاں قید کوئی نہ ہے مولا تیرے نال پتر قید کوئی نہ ہے مولا تیرے نال بہنہ قید کوئی نہ ہے میں قربانہ کربلا دے بیمار دا اے 24 سال دی عمر ضعیفی کیوں نہ بھول دے بہن دے وین جدہ رو رو کے آدھی آئی سجاد میں تھک پئیاں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون کیونکہ علامہ صاحب قبلہ باہر تشریف لائن زیادہ دیر انتظار نہیں کریں دا قبلہ دی آمد ایک دفعہ بلندتر صلوات پڑھو چاہ سارے حضرات